الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نصف شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی توحید کے قائل نہ بنے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ہمارا ایمان نہ ہو، جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ کلمے کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اقرار کرنا ایمان میں داخل ہے. اگر کوئی کہتا ہے کلمے کو تو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ، میں محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، مگر یہ سمجھ کر دل میں ایک بات رکھ کر آپ نبی تو ہیں، آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد بھی قیامت کے قریب کوئی نبی رسول آ سکتا ہے، تب بھی ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، رسالت کو ختم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ کو نازل فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں راضی ہو گیا دین اسلام سے. تو لہذا ایمان اس بات پر لائیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بھی ہیں. خاتم الانبیاء کا مطلب نبوت آپ پر ختم ہو گئی اور رسالت آپ پر ختم ہو گئی. پہلے پیغمبر آتے تھے، آسمانی کتاب صحیفے کو لاتے تھے، تو اس بات کی گنجائش تھی کہ اگلا پیغمبر، بعد میں آنے والا پیغمبر احکامات کے اندر کچھ رد و بدل کرے، کچھ تبدیلی لائے، نماز 4 سے 2 ہو جائے، قبلہ بدل جائے، صدقے کا طریقہ، زکات کا طریقہ بدل جائے. جیسا کہ بعض امتوں کے اندر روزہ تھا، کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات کو دور رکھنا یہ روزہ تھا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور ازدواجی تعلقات کو قائم نہ کرنا یہ روزہ. لیکن یہ قوم میں ایسا بھی روزہ گزرا ہے کہ اس میں بات چیت بھی نہیں کرنا، فلن اکلم اليوم انسیا. تو احکامات بدلنے کے چانسز رہتے ہیں، روزے کی کیفیت، نماز کی کیفیت. حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر 2 بیٹوں میں جب لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ایک
جھول کے جو لڑکا لڑکی رہتے ہیں، دوسرے جھول کی لڑکی سے پہلے جھول کے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا، اور پہلے جھول کی لڑکی سے دوسرے جھول کے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ تو قابیل کے حصے میں جو بہن آ رہی تھی، بیٹی آ رہی تھی آدم علیہ السلام کی، ذرا حسن کے مقابلے میں، رنگ کے مقابلے میں کم تھی۔ قابیل ضد کرنے لگا حابیل سے، یہ میری حصہ ہے، آپ اس کو میرے لیے قربان کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون اللہ کا نزدیکی ہے اور کون اللہ کا باغی ہے، کون دین پر چلنے والا ہے اور کون من مانی چیزوں پر عمل کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہر دو کو کہا گیا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو، تو صدقے اور خیرات کا بہت سارا سامان پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا۔ اللہ کو اگر ان کی قربانی قبول کرنی ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آسمانی آگ بھیج کر جلا دیتے، وہ راشن جل جاتا، وہ گوشت ختم ہو جاتا، وہ فروٹ، وہ پھل، وہ ترکاریاں، ان کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آگ اللہ تعالیٰ لگا دیتے تھے، اور جسے آگ نہیں جلاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آپ کی جوتیوں کے نالین کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا طریقہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے رکھ رکھا ہے۔ آگ کی شکل نہیں لائی اللہ نے، بلکہ اپنے ہی عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، خاندان والوں کو اس کی مرضی زکوٰۃ اور نفلی صدقہ ہے تو اس میں مستحق دیکھا جاتا ہے، اور صرف اللہ کے راستے میں مال قربان کرنا یہ ارادہ ہو تو وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، غیر قوم کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی۔ میری مائر بہنیں، کہنے کا مطلب یہ کہ آج بھائی کا نکاح بہن سے کرنا حرام ہے، بہن کا نکاح بھائی سے کرنا حرام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا جوڑ تھا، اولاد کا جو نسل تھی، وہ نکاح کرنے کے سلسلے میں بھائی بہن کا ہونا کوئی رکاوٹ نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے، بھائی بہن سے نہیں کر سکتا، بہن بھائی سے نہیں کر سکتی۔ صدقہ اور خیرات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وسعت رکھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خود بھی کھائیں۔ قربانی کے جانور کے 3 حصے، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک اپنا، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں اور غریبوں کو بھی دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لینے والا دعا کرتا ہے، اللہ تیری پریشانیاں دور کرے، اللہ تیری بیماری کو دور کرے۔ تو بہت سارے مسائل میں گنجائش رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آگے چل کر بدل جائے، ہو سکتا ہے اس کا دوسرا حکم آنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو دین نازل ہوا وہ اٹھے بیٹھے نہیں ہو گیا۔ یہ کلام پاک الف لام میم ذالک الکتابوں سے من الجنۃ والناس تک جو آیتیں ہیں، جو بارے ہیں، جو سورتیں ہیں، وہ 20 پر 3 سال کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ اچانک بنا بنایا مسال ڈوسا نہیں آ گیا، بنی بنائی بریانی تیار ہو کر ٹیبل پر نہیں آئی۔ کبھی یہ حکم ہوتا، کبھی وہ حکم ہوتا، کبھی یہ آرڈر ہوتا، تو 20 پر 3 سال لگے۔ شراب حرام نہیں تھی پہلے، شراب پی کر لوگ مسجد میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو پھر مدینہ طیبہ میں شراب جب حرام ہوئی، نالیوں میں، موریوں میں اور زمین پر شراب ایسے بہنے لگی گویا برسات کا پانی ہے اور بارش کا پانی ہے۔ پہلے نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، میں گیا صف میں،
2 رکعت ہو چکے تھے، معلوم نہیں کہ 2 ہوئے 1 ہوئے، ہم تو وضو کر رہے تھے. تو پڑوس میں کھڑے ہوئے ساتھی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بابا کتنی رکعتیں ہو گئی. لیکن اب نماز کے اندر بات چیت کرنا ناجائز ہے، اور اگر بات کر لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ 20 پر 3 سال کے بعد فائنل وحی آئی اور فائنل احکامات آئے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. اب اگر اس کے اندر گنجائش رکھی جاتی تو قیامت تک کے لیے دین کے الگ الگ نمونے ہمارے سامنے ہوتے. مکے میں ایک نمونہ ہے، مصر میں ایک نمونہ ہے، بنگلور میں ایک نمونہ ہے، حیدرآباد میں. جو چیز دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک برابر سرابر ہے وہ شریعت ہے. کلام پاک کے 30 پارے ہندوستان میں بھی، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، مصر میں، انڈونیشیا میں، رشیا میں مسواک وہی، وضو کا طریقہ وہی، تہجد کی رکعتیں وہی، فجر کی اذان وہی، فجر کی نماز وہی. شریعت جو ہوتی ہے وہ رد و بدل اس میں نہیں ہوتا. ہاں اجتہادی کیفیت اور اجتہاد کرنے کا دروازہ کھلا رہتا ہے. مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹرین نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، لاریاں نہیں تھا. ٹرانسپورٹ نظام گدھے کے اوپر، اونٹ کے اوپر، خچر کے اوپر بیٹھ کر کیا کرتے تھے. کلام پاک کے 30 پاروں میں نہ ہوائی جہاز کا تذکرہ ہے، نہ ٹرین کا، نہ میٹرو ٹرین کا، نہ بلٹ ٹرین کا، گیس کے چولہے کا نہیں، ایمرجنسی UPS لائٹ کا نہیں. تو پھر اس کے احکامات کیسے نکالیں گے؟ تو اس کا اجتہاد کیا جاتا ہے. اب بھینس کے بارے میں کلیئر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں نہیں بیان کیا، قرآن شریف میں بھینس کا تذکرہ نہیں. لیکن اجتہاد کے دروازے سے جب شریعت نے بیل کو جائز قرار دیا، گائے کو جائز قرار دیا، تو بھینس نے کیا خطا کی، کیا گناہ کیا؟ تو قیاس کرتے ہیں، اور ہر کسی کو یہ قیاس کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ کلام پاک کی تفسیر سے واقف ہونا چاہیے، وہ تجوید سے کلام پاک بننا چاہیے، وہ علوم قرآن اور علوم شریعہ پر ماہر ہونا چاہیے. خون نکال کر بیچنا یا گفٹ دینا، آنکھوں کا دان دینا، جسم کے اعضاء کو مرنے کے بعد وصیت کرنا کہ دوسروں کو لگائے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں. شریعت ایسی دے کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے. بعض علاقوں میں 6 مہینے دھوپ اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، تو وہ روزہ کیسا رکھیں گے، وہ فجر کیسے پڑھیں گے، وہ مغرب کیسے پڑھیں گے؟ شریعت مطہرہ کے اندر اس کا خلاصہ ہے اور اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بعض علماء نے کہا مکہ مکرمہ چونکہ قبلہ اور کعبہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا، وہاں کے ٹائم کو فالو کر کر یہ 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے. بعض نے کہا ان کے 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات کے علاقے سے جو قریب ترین مسلم بستی ہے اور مسلم آبادی والا ملک ہے، ان کو فالو کریں گے. وہ فجر کب پڑھتے ہیں، وہ سحری کب کرتے ہیں، اور افطاری کب کرتے ہیں. بہرحال میری ماں اور بہنیں، یہ مسائل کو عرض کرنا میرا مقصد نہیں تھا. مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں، قابل استعمال ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو پھر کیسے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم کریں گے؟ اب تو زمین پر اللہ کی مخلوق انسان رہتے ہیں. اب سائنس یہ کہہ رہی ہے جگہ تنگ ہو رہی ہے، مریخ کے اندر، عطارد کے اندر، زحل کے اندر، مشتری کے اندر، وہاں فلیٹ بیچے جا رہے ہیں. ناسا والے ٹوکن ایڈوانس لے رہے ہیں. اگر بلو بالفرض ستاروں کے اندر آبادی بڑھنے لگی اور منتقل ہونے لگی
تو وہاں قبلے کے احکامات کیا ہیں، وہاں روزے کے احکامات کیا ہیں، وہاں نماز کے، تو کسی چیز کو شریعت نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دوپہر میں ہمیں خالی نہیں رکھا۔ انشورنس کا مسئلہ ہو، ایڈوانس کا مسئلہ ہو، ڈونیشن کا مسئلہ ہو، ہر حکم کا جواب قرآن و حدیث کے اندر ملے گا، اور وہ کام کون کرے گا؟ مجتہد کرے گا۔ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، نماز کا وقت آیا تو کیسے نماز پڑھیں گے، ٹرین میں کیسا پڑھیں گے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا، ہمارے لیے بڑی آسانی ہے۔ بھئی اب نماز کا ٹائم بدلنے کا نہیں، نماز کی رکعتیں بدلنے کا نہیں، قرآن کی آیتیں بدلنے کا نہیں، اطمینان ہے، دل کو تشفی ہے، خرقشاں نہیں کہ جیسے چاند کے بارے میں بعض علاقوں میں چاند ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، جو نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ 30 روزے رکھیں گے، جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کل عید منائیں گے۔ تمام مسائل کا حل اللہ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اتنا سخت اس کے اوپر پابند کیا گیا کہ اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں ایسا جرم ہے کہ وہ ناقابل معاف ہے کم و بیش۔ ایک آدمی مرڈر کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، بیان نکالتا ہے، اس کے اوپر کیس چلے گا اور اس کو سزا سنائی جائے گی۔ لیکن ایک آدمی وہ ملک کے جھنڈے پر استنجا کرتا ہے اور ٹرانسپورٹ کے اوپر استنجا کرتا ہے، غراضت لگاتا ہے اور جعلی کرنسی ڈپلیکیٹ روپیہ پیسہ بناتا ہے، تو یہ مرڈر کے مقابلے میں، عصمت دری اور ریپ کے مقابلے میں گناہ دیکھنے میں چھوٹے ہیں، لیکن ملک کی غداری کا ثبوت ان گناہوں سے مل رہا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، چلو کوئی بات نہیں، آج نکل پڑھ لے گا، توبہ کر لے گا۔ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا، معلوم نہیں تھا کہ اس کا وبال کیا ہے، چلو قضا کر لے گا۔ بڑے بزرگ گھر کے نانا دادا یا والدہ والد چلے گئے اور نمازیں ان سے چھوٹ گئیں، تو علماء کو پوچھ کر، مفتیان کرام کو پوچھ کر ان کا فدیہ دے دیا جائے گا۔ گنجائشیں رکھی ہیں، لیکن شریعت کے اندر کوئی مداخلت کرے گا، حکومت کے ایوان میں، قانون میں، رولز میں اگر بغاوت کرے گا تو اس کو سزا پھانسی کی دی جائے گی۔ وہ جرم مرڈر کے مقابلے میں، عزت لوٹنے کے مقابلے میں، بینک کو ڈاکہ ڈالنے کے مقابلے میں بظاہر چھوٹا ہے کہ جھنڈے کے اوپر اس نے استنجا کر دیا، ڈپلیکیٹ 200 کے نوٹ بنا دیے، 10-20 کے نوٹ بنا دیے، لیکن حکومت سے بغاوت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین ہمیں ملا ہے، اس کے اندر پوری دنیا کے اولیاء مل کر، فرشتے مل کر، پوری دنیا کے مفتیان کرام میں مل کر ایک تاغے کے برابر رد و بدل نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا ایک دوسرے صحابی کو، میں اتحیات کرتا ہوں، ذرا میرے اتحیات کو صحیح کرو۔ کیا مائیں اور خواتین گھر کی بڑی یہ پوچھتی ہیں بچیوں سے، میرا میک اپ کیسا ہے، میرا جوڑا کیسا ہے، میرا کپڑا کیسا ہے، اور دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے۔ خبر کی اندر کی حالت دکھا کر کہا جا سکتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے۔ چنانچہ بچے جب ماں باپ کو دین کے ماحول میں دیکھتے ہیں تو دینداری اور تقویٰ اور طہارت ان کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، اجتہادی مجتہد ہوئی مسائل کو چھوڑ کر پوری دنیا کے اجمیری سے بڑھ جائے،
نظام الدین اولیاء سے بھر جائے اور اولیاء اختاب افضال اور غوثوں سے بھر جائے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں لا سکتے۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم صفا مروہ میں جب دوڑ لگا رہی تھی تو بیچ میں ایک ایریا آتا ہے، میلین اخضرین بولتے ہیں اس کو، یعنی ہری پٹی۔ وہاں آج کتنا بڑا مکے کا امام ہو، مدینے کا امام ہو، مفسر قرآن ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، سخی ہو، وہاں جب جائے گا صفا مروہ میں، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جس علاقے میں جس حصے میں دوڑ لگائی، جب تک یہ اس حصے کے اندر دوڑ نہیں لگائے گا تو کما حق ہو اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ کچھ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، چلو آدمی کے پیر میں درد ہو رہا ہے اور پریشانی ہے تو وہ گاڑی میں جائے، الیکٹرک گاڑی ہے اور ویل چیئر ہے، لیکن فالو کرنا پڑے گا۔ یہ کہے گا صاحب میں تو محدث ہوں، مفسر ہوں، علامہ ہوں، میں محدث ہوں، میں محترم ہوں مدرسے کا، میں سیکریٹری ہوں ادارے کا، مسجد کا متولی ہوں، نہیں چلتا۔ جو روزہ اللہ نے بتایا اسی کے موافق رکھنا پڑے گا۔ اسی لیے شہری کے اندر تاخیر افضل ہے اور افطاری کے اندر جلد افطاری کرنا افضل ہے۔ کیوں؟ اگر شہری کو اس نے 3 بجے کر لیا، 2:30 بجے کر لیا شہری، اور افطاری مغرب کی نماز کے بعد کیا، اگرچہ کہ اس نے روزے کے مسائل پر، احکامات پر ڈاکہ نہیں ڈالا، لیکن دیکھنے والے بیوی شوہر کو دیکھ کر یہ سمجھے گی، یا شوہر بیوی کو دیکھ کر، یا اولاد ماں باپ کو دیکھ کر، یا ماں باپ اولاد کو دیکھ کر کہ روزے کی جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کی ابتدائی اسٹیشن ہے اور کلوزنگ اینڈ کا اسٹیشن ہے، یہ بڑھا دیا ہے۔ 1.5 گھنٹہ ادھر بڑھ گیا، آدھا گھنٹہ وہاں تاخیر کر کر وہ بڑھ گیا۔ حالانکہ ہو جاتا ہے روزہ، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے روزوں پر یہ اپنے منمانی کر رہا ہے اور مداخلت کر رہا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں جب دین کی بات کہی جاتی ہے اور واضح تقریر کی جاتی ہے تو شروع میں حمد و صلات کے بعد اس بات کو ضرور کہا جاتا ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین کے اندر کہیں بھی کسی بھی حصے کے اندر زیادتی کرتے ہیں تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ شریعت نے شب برات کو عید نہیں بتایا، کپڑے نوے پہننے کا حکم نہیں دیا، بریانی پکانے کا، میٹھا پکانے کا حکم نہیں دیا۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھر کے جو ارواح ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں، وہ شب برات کے اندر تمہارے گھر میں آتے ہیں اور تم دسترخوان بچھا کر ان کے من مانی کھانے رکھو۔ وہ بریانی کھاتے تھے، وہ پھال کھاتے تھے، وہ فروٹ کھاتے تھے، وہ دودھ کو پسند کرتے تھے۔ کہیں کلام پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے؟ حدیث پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے؟ ہزاروں سالوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ کے بعد سے، غار حرا میں پہلی وحی کے بعد سے بتایا جا رہا ہے کہ شریعت اتنی ہی ہے جتنا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے شب برات عید کا نام نہیں ہے۔ شب برات کے اندر تو اتنا اختلاف ہے کہ پہلے علم کے ذرائع کم تھے، مکے میں بیٹھے ہوئے عالم سے پڑھنا ہے، آدمی پاسپورٹ ویزا بنا کر جاتا تھا۔ مدینہ منورہ میں پڑھنا ہے، آدمی پاسپورٹ اور ویزا بنا کر جاتا تھا۔ اب الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے مسائل آدمی معلوم کر لے سکتا ہے۔ تو آپ معلوم کریں کہ دن میں عید ہوتی ہے یا رات میں عید ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کی جو عید ہے، عید الفطر جو رمضان کی عید ہے، وہ دن میں ہوتی ہے وہ رات میں ہوتی ہے۔ عید جو ہوتی ہے وہ دن میں ہوتی ہے۔ خوشیاں، اچھا پکانا دن میں ہوتا ہے، اور عبادت عیدگاہوں میں جا کر، مسجدوں کو جا کر
اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قوم کی ایک عید ہے اور میری امت کی 2 عیدیں ہیں۔ آپ نے کہا 2 عیدیں، آپ نے شب معراج کو عید منا لیا، آپ نے شب برات کو عید منا لیا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بینک میں نقلی نوٹ لے جا رہا ہے، پاسپورٹ ڈپلیکیٹ بنا رہا ہے، تو یہ حکومت کا باغی ہے۔ جب شریعت نے شب برات کو عید نہیں بتایا، ہم کس کھیت کے مولی ہوتے ہیں؟ بالکل اجازت نہیں ہے۔ صفا مروہ کے 7 چکر ہیں تو 6 بھی نہیں چلتا، 8 بھی نہیں چلتا۔ طواف کے 7 چکر ہیں، 6 بھی نہیں چلتا، 8 بھی نہیں چلتا۔ جتنے چکر ہیں اتنا کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ صاحب فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، میرے گناہ بہت ہو گئے ہیں، اب مجھے توبہ کی توفیق ہوئی ہے تو فجر کی نماز 4 رکعت پڑھنے لگے، اس کے منہ پر وہ نمازیں مار دی جائیں گی۔ سلو تمہارا تمونی مسلی، نماز ایسا پڑھو جیسا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہو۔ یہ اور میں نے بتایا شریعت جو ہوتی ہے پوری دنیا میں یکساں ہوتی ہے، اذان یکساں ہو رہی ہے، اقامت یکساں ہو رہی ہے، 4 رکعت ظہر کے تمام دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، لیکن آپ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، ملیشیا، انڈونیشیا، وہاں پوچھیے کیا رجب کے کنڈے کھائے جاتے ہیں؟ کیا رجب کے اندر جو ہے فلاں قسم کی فاتحہ دلائی جاتی ہے؟ کیا شب برات کو عید بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی کہنے لگے دوسرے صحابی کو کہ میرا اتحیات سنو، اور اتحیات کو پڑھ کر سنانے لگے۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ اتحیات کا ہے۔ وہ صحابی نے یہ کیا، السلام علیکہ ایھا النبی کہنے کے بجائے ایھا الرسول کہا۔ نبی جو ہوتا ہے اس کے اوپر کتاب اتاری نہیں جاتی، رسول جو ہوتا ہے اس کے اوپر کتاب اتاری جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں کیونکہ توریت آپ پر نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، انجیل آپ پر نازل کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہیں، زبور آپ پر نازل کی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کلام پاک آپ پر نازل کیا گیا۔ رسول کا جو مقام مرتبہ ہے وہ نبی سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر نبی بنا کر بھیجے گئے، کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ہارون علیہ السلام اسے معاون بن کر، مددگار بن کر اسے سپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو رسول کا مقام اونچا ہے اور 1 درجہ کم نبی کا مقام ہے۔ اور یہ صحابی نے کہا السلام علیکہ ایھا الرسول، تو وہ مد مقابل جو صحابی تھے انہوں نے ان کے سینے پر مکہ مارا، کہا کہ جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی لفظ تمہیں پڑھنا پڑے گا اور وہی لفظ تمہیں منہ سے نکالنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگے رسول کا مقام تو بہت اونچا ہے، نبی ہونے کے کہا کہ تمہیں تمہارے باپ کا حق نہیں ہے، شریعت وہی ہے جو اللہ نے بتلایا اور نبی نے بتلایا، اس میں مداخلت کرنا، اپنے طور سے چیزوں کو منا لینا، رات بھر مسجد کی لائٹنگ کرنا، بچے گھومنا پھرنا، عبادت مخصوص بنا لینا۔ اب تو میں نے بتایا علم کے ذرائع انٹرنیٹ سے ہونے کی وجہ سے آسان سے معلوم ہو رہا ہے کہ شب برات کی حقیقت اتنا اختلاف ہے کہ بعض علماء نے یہ تک کہہ دیا کہ شب برات کے اندر اگر کوئی کپڑے پہنتا ہے، عمدہ کھانا کھاتا ہے اور سنت سمجھ کر ہر جو ہے وہ شب برات کو قبرستانوں کی سیر کرتا ہے، کہا کہ یہ گناہ ہے۔ تو شریعت نے نہیں بتایا تو ہمیں کیا ادھیکار ہے، ہمیں کیا حق ہے؟ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، کون پڑھتے ہیں؟ جو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ مدینہ طیبہ اگر حاجی پہلے جا رہا ہے، عمرہ بعد میں مدینہ طیبہ سے کر رہا ہے،
پہلے فلیٹ اس کی مدینہ طیبہ کے لیے ہے. ہم نے حج ہاؤس کے اندر، حج بھون کے اندر دیکھا بعض مرتبہ اپنی سہولت کے حساب سے جو فلائٹ ہے وہ جدہ کو نہیں جاتی، مدینہ طیبہ کو جاتی ہے. یہ لبیک اللہم لبیک یہ اللہ کے مہمان کا نعرہ ہے، یہ اللہ کے گھر کے مہمان کا وظیفہ ہے، اس کی پہچان ہے. ایک وکیل مقدمہ لڑتا ہے، کیس لڑتا ہے، جج کو عزت سے بلاتا ہے یور آنر. وہی لفظ جو چور کھڑا ہے کٹہرے کے اندر، وہ جھوٹا قذاب گواہ جو کھڑا ہے، اس کو یہ لفظ نہیں دے سکتے. جو لفظ جہاں استعمال ہونا وہیں پر وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو چنانچہ بنگلور سے حاجی نکلتے ہیں تو اگر حالت احرام میں نہیں ہے، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں اور بس کے اندر ان کو پڑھایا جاتا ہے اور الوداع کہنے والے، رخصت کرنے والے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے، یہ شریعت میں ناجائز ہے. ہم جو ہے ذکر کریں اللہ 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 لا الہ الا اللہ جائز ہے. ہم اگر یوں کہیں لبیک اللہم لبیک، دماغ تیرا خراب ہے. وہ حاجی کا ترانہ ہے، وہ مکہ مکرمہ میں عمرہ اور حج کرنے والوں کا یہ وظیفہ ہے. ہم نہیں کہہ سکتے وہ بات. تو شریعت کے اندر اتنی باریک ہے اور پکڑ بہت سخت ہے. کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے. مغرب کی 3 کی کا طبیعت فریش ہے، آج میں 10 رکعت پڑھ لوں، نہیں قبر سے اس کے باپ دادا آ جائے وہ شریعت میں اضافہ نہیں کر سکتا. تو یہ لفظ رسول کو صحابی نے برداشت نہیں کیا، مکہ مارا ان کے سینے پر، وہ جو ہے زمین پر گر گئے. میری ماں اور بہنیں، یہ گناہ کیا کم ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ، بے پردگی کا گناہ، شادی میں خرافات کا گناہ. ارے اللہ کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ کیا اللہ جہنم بنانے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ قبروں کے اندر اجدوں کو، سانپوں کو، زہریلے بچھوں کو مسلط کرنے والا نہیں ہے؟ کیا جہنم بنانے والا کوئی خدا الگ ہے؟ کہاں کی ہمت آ گئی کہ شریعت سے ٹکر لے رہے ہیں؟ شریعت نے کہا شب برات عید نہیں، نئے کپڑے نہیں پہننا، عمدہ کھانا نہیں کھانا. اللہ تو بول تیرا، ہم اپنا کام اللہ کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ عذاب دینے پر قادر ہے. وہ جانتا ہے کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیوں کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا. اللہ اگر چاہتے سیلاب بھیج کر، طوفان بھیج کر، انگاروں کی برسات بھیج کر، اوپر سے پتھروں کی برسات بھیج کر نمرود کو نیست و نابود کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک لنگڑے مچھر کو ناک کے راستے سے اس کے دماغ کے اندر پہنچا دیا، اور جب تک جوتیاں اس کے سر پر پڑتی رہتی اس کو آرام رہتا. ہمیں ذرہ برابر خوف نہیں. فجر کی نماز کو چھوڑا، 5 وقتہ نماز کو چھوڑا، پردے کو چھوڑ دیا. آپ ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے عورتوں کی شرم و حیا کو دیکھنا اس کے گھر کے مسلح پر نہیں، جانی باز پر نہیں. عورت کی شرم و حیا کو دیکھنا ہو، شادی کی محفلوں میں دیکھو کہ اس کے تقوی کا ٹیمپریچر کتنا ہے. اصل مال جو خاوند بیور تھا، شرابی تھا، وہ بیچ کر شراب کے اندر لگا دیا. لیکن ہم عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ پہلے بہو ساس سے جو ہے بھیک مانگ لیتی اور ساس بہو سے زیورات کی بھیک مانگ لیتے، یا اڑوس پڑوس جو معتبر ہوتے ہیں. اب آرٹیفیشل جو پیتل کا گولڈ آ رہا ہے وہ اوریجنل گولڈ سے زیادہ اس کا پاور ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے. تو یہاں تقوی کا پتہ لگے گا. اجتماع کے اندر بیٹھ کر منڈیاں ہلانا، سبحان اللہ الحمدللہ بولنا، یہ لیلا بھی بول لیتی ہے اور یہ مجنون بھی بول لیتا ہے. شیطانیت کی محفل، رقص و سرور کی محفل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، نکاح میں بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے. 90 اعتماع رخے کے اندر کھولے تو آرس کی فوٹو ہے، نوشوں کی فوٹو ہے، اور پھر اس کے اندر موسیقی نکل رہی ہے، میوزک جو ہے اس سے نکل رہا ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر گھر کی ایک عورت
وضو کرتی ہے لوٹے میں اور ایک برتن میں پانی لے کر وضو کرتی ہے، اس کا دیور، اس کا غیر محرم اگر حمام کے اندر جائے، وہ لوٹا استعمال نہ کرے، وہ برتن استعمال نہ کرے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ استعمال کرنے والی عورت کیسی ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی۔ شریعت صرف زنا سے نہیں روکتی، برائی سے نہیں روکتی، خاص طور سے جو زنا اور بدکاری ہے اس کے بہت دور سے راستوں کو بند کر دیتی ہے۔ اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، قوت کا، وحی کا مقابلہ کس سے لڑ رہے ہیں آپ؟ ایک پولیس والے سے نہیں لڑ سکتے، آپ حکومت سے ٹکر نہیں لے سکتے، جج سے نہیں لے سکتے۔ اللہ کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، میں حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ اور میں لوط کو کس نے برباد کیا، اور میں عاد کو کس نے برباد کیا، اور میں سمود پر عذاب کیسے آیا، اور میں نوح پر طوفان کیسے آیا؟ کیا وہ اللہ نہیں ہے؟ اب بے پردہ ایسے کپڑے شادی کے موقع پر، پہلے وہ شکرانے کا جنازہ نکل گیا تھا، ہلدی کا جنازہ نکل گیا تھا، اللہ غارت کرے یوٹیوب کے اندر ایسی ویڈیو ڈالی جاتی ہیں کہ دنیا کے اندر گواہ بنایا جا رہا ہے کہ النکاح من سنتی کی مجلس میں معاف کرنا فواحشہ جو اپنا لباس پہنتی ہے اور جسم کی نمائش کرتی ہے، 70 سال کی بوڑھی 17 سال کی جوان بننے کی کوشش کرتی ہے، خدا نہ کرے اس حالت کے اندر شارٹ سرکٹ ہو گیا، خدا نہ کرے آگ لگ گئی، تو اللہ کے پاس یہ منہ لے کر جاؤ گے، یہ کپڑے لے کر جاؤ گے، یہ لپسٹک کا سامان، یہ میک اپ کا سامان جس کے اندر خنزیر کی چربی لگی ہوئی ہے۔ حاملہ عورت اگر وہ لپسٹک لگاتی ہے، نیل پالش لگاتی ہے، گرم گرم کھانے میں بریانی میں ہاتھ ڈالی تو لپسٹک اور نیل پالش کا کچھ حصہ اس بریانی میں گرم کھانے میں آ جاتا ہے، اور وہ کھانا جب حاملہ عورت کھاتی ہے تو اس کا کچھ خون کا حصہ ماں کے رحم میں مادر کی طرف وہ بچے تک پہنچتا ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر خنزیر کی چربی کو چکھ چکا ہو، خنزیر اور جو ہے کتوں کے چربی سے اور ان کے گوشت کا غذا کا حصہ بن کر وہ چکھ چکا ہو، اب اس کے سامنے کون سا مدرسہ اس کو سدھارے گا؟ اب کون سا جو ہے خانقاہ اس کو سدھارے گی؟ کون سے ملے کی بات، عالم اور مولوی کی بات اسے راہ راست پر لا سکے گی؟ گلی گلی بیان ہوتا ہے مگر اس کا گٹکا نہیں ختم ہوتا، اس کا نشہ ختم نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ چھپ کر قضا نماز پڑھے، میری فجر قضا ہو گئی خدا نہ کرے، اب میں پڑھ رہا ہوں تو ایسی جگہ پڑھوں کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کھلے عام اگر وہ نماز پڑھتا ہے قضا اور کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے 11:30 بجے کوسی بھی نماز پڑھ رہی، 10:15 بجے نہیں میری فجر چھوٹ گئی تھی، یہ کیا ہوا؟ علماء نے لکھا ہے جو گناہ پردے میں رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ ظاہر نہیں ہوتا، اللہ اسے بند مٹھی سے معاف کروا دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا پروانہ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر اس نے گواہ بنا دیا اور لوگوں کے سامنے اس نے جو ہے قضا نماز پڑھی تو اگر اللہ معاف کریں گے تو یہ دوسرے لوگ کہیں گے اے اللہ میں بھی عشاء کو چھوڑا تھا، فجر کو چھوڑا تھا، آپ نے میرے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ کیا اور یہ آپ اس کو جنت بھیج رہے ہیں۔ شادی محل کے اندر جو غلط چیزیں آتی ہیں، گندے کپڑے آتے ہیں، یہ آپ گواہ بنا رہے ہیں۔ ہر آئے دن، ہر آنے والے لمحے میں شیطانیت بڑھ رہی ہے، حیوانیت بڑھ رہی ہے، زنا کے راستے کھل رہے ہیں۔ النظر سهم من سهام ابلیس، سب سے پہلے جو آنکھ کا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یا مومنوں کو کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ پھر اس کے بعد مومنات سے کہا گیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات عورتوں سے کہہ دو وہ نگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ نگاہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اس سے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے شب برات کی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے رجب کے کنڈوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کو عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوفہ کی مسجد میں ایک مؤذن صاحب، پہلے زمانے میں مائک نہیں ہوتا تھا، سیڑھیاں ایک بڑے مینار کی طرف لگا دیے جاتی تھے، تعمیر کر رکھ دیا جاتا، بلندی سے اذان ہوتی ہے تو ساری بستی کے اندر آواز جاتی ہے، وہ اذان دینے جاتے، وہاں سامنے ایک عیسائی عورت جو ہے اور عیسائی لڑکی ان کو دیکھتی، یہ مؤذن صاحب ان کو دیکھتے، اللہ نے بار بار توبے کی توفیق دی لیکن ان کی وہ حرکت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بہت دنوں تک یہ آنکھوں کا میچ ہوتا رہا اور یہ کھیل چلتا رہا، ایک دن وہ آیا کہ انہوں نے کہہ دیا اس کے باپ سے کہ میں تمہاری بیٹی سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ حسر نے کہا تمہارا مذہب اسلام ہے اور میری بچی کی جو شریعت ہے، مذہب ہے، وہ عیسائیت ہے، عیسائی اور مذہب اسلام والے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس مؤذن نے کہا میں مرتد ہو جاتا ہوں، میں اسلام سے پھر جاتا ہوں، میں عیسائی بن جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر جو اترے، اس سیڑھیوں کے پاس ان کا پھسلن ہوا، گئے تھے مومن معزز بن کر، اللہ کے دربار میں بلانے والا دائی بن کر، اذان دینے والے بن کر، جب وہ اترے مرتد ہو کر عیسائیت کو قبول کر کر وہ موت انہوں نے بھری ہے۔ اگر شادی خانے میں کچھ ہو جائے کیا چہرہ لے کر جائیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب گئے معراج کے اندر چوٹی کے بل پر الٹا لٹکا کر اور خواتین کو عذاب دیا جا رہا ہے، پیاس لگنے پر جمن پیپ کا ابلتے ہوئے خون کا، اور پھر وہ آپ نے خون رئی کے پٹریوں کے پاس کانٹے کا ایک جھاڑ دیکھا ہوگا، وہ ان کو اتارا جائے گا، وہ کہیں گے چلو ذرا پیاس تو ختم کر لے، جو ہی وہ پیئیں گے لہو کو اور پیپ کو تو اس کا گلا پھٹ کر، اس کا پیٹ پھٹ کر، اس کا سینہ کھل کر وہ گندگی وہاں سے نکلے گی۔ پھر جہنمی کہے گا اللہ ٹھیک ہے پہلے والا ہی عذاب دے دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون خواتین ہیں؟ فرمایا ایسے کپڑے یہ پہنا کرتی تھی، یہ کپڑے پہننا بھی نہیں پہننا بھی یکساں ہے۔ وہ جو خواتین گاڑیاں چلاتی ہیں اور خاکی رنگ کا وہ جو پاجامہ پہنتی ہیں، دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی کپڑا ہی نہیں پہنا ہے، اسکن کلر کا ہوتا ہے۔ کر لو تماشے، کیا نبی نے جھوٹ کہا؟ ایسی عورتوں کو باندھ کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ سب جھوٹے۔ مرد جو ہے وہ اچھا ہے، رشوت کی کمائی اچھی ہے، چوری کی کمائی اچھی ہے، انٹرسٹ اور سود کی کمائی اچھی، کر لو کتنے دن کرو گے؟ بھائی شب معراج کو عید مت بناؤ، منایا، شب برات کو عید مت بناؤ، بنایا۔ میں نے کہا کہ اتنا سخت اختلاف ہے کہ بعض علماء کہنے لگے کہ اس کو ایک مقام دینا بھی شریعت کے اندر گستاخی ہے، روزہ رکھنا، رات کو جگنا۔ بعض علماء کہتے ہیں جیسے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور پھر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ چلو حدیث ضعیف ہی ہے، کمزور ہیں حدیثوں کی سندیں، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قابل معتبر ہے، اور ایک ضعیف ہوتی تو کوئی بات نہیں۔ مختلف کتابوں میں، بیہقی میں، سنن ترمذی میں اور کئی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، تو وہ کئی طرق سے آنے کی وجہ سے اور کئی روایتیں ہونے کی وجہ سے اس میں گنجائش نکل جاتی ہے۔ اب جو ہے یہاں سے نکلے ہم اجتماع سے، وہاں پر ایک راستہ ہے، وہاں پر ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب اس راستے سے بچ جاؤ، وہاں ایک اجدا ہے، وہاں بچھو ہے، وہاں گڑھا ہے، وہاں گندا پانی چیمبر سے نکل رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے ہم نے نہیں سنا، بچہ ایک نہیں دو نہیں چار کہہ رہے ہیں کہ مت جائیے، سانپ ہے، بچھو ہے، چیمبر کھلا ہوا ہے، تو بچوں کی بات مان لینے میں کون سا نقصان ہے؟ آدمی بچ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ضعیف روایتیں ہی صحیح۔ شب برات کے اندر علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ
اگلے شب برات تک جن کا موت کا پتا حیات کی زندگی کے پاس پر جو ہے درخت سے گر رہا ہے، کتنے مرنے ہیں، بچے کتنے مرنے ہیں، عورتیں کتنی مرنی ہیں، یہ ایک سال کا ایک جو ہے ٹارگیٹ ان کو دے دیا جاتا ہے، کوٹا دے دیا جاتا ہے. یہ کہا علماء نے. تو چلو اگر مان لیے تو پھر اس کے اوپر یہ کون سی مصیبت؟ بچے سائیکل چلا رہے ہیں، پٹاخہ توڑ رہے ہیں، حلوہ بنا رہے ہیں. جب شریعت مطہرہ کے اندر رسول کا لفظ نبی کے لفظ کی جگہ نہیں استعمال کیا جا سکتا، اسے روزے کو طویل نہیں کیا جا سکتا اور شریعت کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جو ہے مساجد کو مزین کیا جا رہا ہے اور عید منائی جا رہی ہے، کپڑے سلائے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب کی دعوت دینے کے مترادف ہے. شریعت کیا ہے؟ ہماری عقل کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا جو حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے. میری ماں اور بہنیں، حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. پہلے عید کے موقع پر اور راتوں میں جو جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں، طاق رات ہے یا شب برات کو جگتے ہیں یا شب معراج کو، ایک ٹو ویلر پر 3-5 لڑکے بغیر ہیلمٹ کے گلیوں میں رون لگاتے تھے. وہ زمانہ ان کے دلوں میں نرمی تھی. اب تو بہانہ سوچ رہے ہیں میری ماں اور بہنیں. اب یہ وہ زمانہ ہے. مہاراشٹر کے اندر کئی قبرستانوں کے اندر اسلام مسلم مخالف تحریک تنظیمیں گیٹ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور صبح کے 9 بجے ابو کی لاش کو، امی جان کی لاش کو لے جایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا ادھیکار نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کو یہاں دفن کرو، تم اپنے باپ کو یہاں دفن کرو. مسجدیں تو نکل رہی ہیں، مدرسے تو نکل رہے ہیں، علماء کو قتل کیا جا رہا ہے یا جیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے. کیا اب بھی نہیں سن رہے گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہم غریب ہیں، جمع برابر نہیں ملا، مالی کے مکان برابر نہیں. ہر وقت ہم جو ہے اپنے کیس کو کورٹ کے اندر لے جاتے ہیں، کورٹ کے اندر جج کے سامنے کیس پیش ہوتا ہے. لیکن شب برات کے بارے میں ضعیف حدیثی صحیح کہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ رات کے وقت میں یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک خود آسمان دنیا میں تجلی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق اللہ، کیا کوئی ہے رزق کا طلبگار، میں روزی دینے کے لیے تیار ہوں. کیا کوئی مریض ہے، میں شفا دینے کے لیے تیار ہوں. کیا کوئی ذلیل ہے، میں عزت کا تاج پہنانے کے لیے تیار ہوں. کیا کوئی فقیر ہے، میں غنی بنانے کے لیے، مالدار بنانے کے لیے تیار ہوں. کیا کسی کے دل میں الفت نہیں، اس کے خون کے قطرے قطرے میں الفت اور محبت کو ڈالنے کے لیے تیار ہوں. چلو صحیح حدیثی صحیح اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں. خاص طور سے نوجوانوں کو سواریاں دے کر نہ بھیجیں. وہ بہانہ لگاتے ہیں قبرستان کو جانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال کی زندگی کے اندر 40 سال کے بعد جو نبوت و رسالت کے تھے، آپ ایک مرتبہ گئے تھے جنت البقیع کو، اور وہ بھی محدثین کہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ صحیح روایت ہے. قبرستان کو جانا کوئی ضروری نہیں. مسجد کے اندر میلہ لگانا، پبلک کو جمع کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے وہ صحیح روایت صحیح ہو جائے، جیسے کہ گلی کے شروع میں نکڑ کے پاس ایک بچہ نہیں، 2 بچہ نہیں، 10-15 بچے کہتے ہیں حاجی صاحب، شیخ صاحب، متولی صاحب اس گلی سے مت جائیے. سامنے مان لیے تو کیا تکلیف پرابلم ہے؟ چلو مان لے کر کسی حد تک کر لیے. لیکن میری ماں اور بہنیں موقع تلاش رہے ہیں اسلام مسلمان دشمن. نفلی جو عبادتیں ہیں وہ گھروں کے اندر کرنا افضل ہے. فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے گی، لیکن آگے کی پیچھے کی جو سنتیں ہیں وہ گھر کے اندر پڑھا جائے گا. توبہ کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو ہم نے قیام کیا، صبح میں روزے رکھے، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب میرے تعلقات سے، میرے تعلق سے احکامات کو اتاریں گے، زندگی موت کا فیصلہ ہوگا، تو میری اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے. کتنا اخلاص ہے،
کتنی صفائی ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے اے لوگوں رات کو جگو اور دوسرے دن روزہ رکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر شاید نہیں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. یقیناً ہمارے لیے باعث عبرت ہے اور باعث نصیحت ہے کہ ہم جو ہے توبہ کریں گے, ہم رجوع اللہ کریں گے, ہم سجدے میں جا کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے. ٹھیک ہے, صحیح حدیث صحیح. یہ کم گناہ تھا بے پردگی کا, یہ کم گناہ تھا کہ شراب باقی کیچ کا پیسہ کھا رہے, یہ کم گناہ ہے کہ سنگے کے اندر جو ہے سود کے کاروبار میں مسلم عورتیں ہیں. یہاں عمرہ جو کر رہے ہیں میری ماں اور بہنیں, بڑی بڑی عالیشان مسجدیں جو بنا رہے ہیں, قیامت میں اللہ ان کا دامن پکڑے گا. تمہیں عمرے کی لگی ہے, تمہیں مسجدوں کے بیت الخلا میں ٹوائلٹ کے اندر جو ہے قیمتی پتھر لگانے کی پڑی ہے. شاور کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ تقریباً 30-35 ہزار کے اندر وہ شاور ملتا ہے, بنایا جاتا ہے. یہاں امت کی عورتیں شادی نہ ہونے کی وجہ سے اور ہاتھ پیلے نہ ہونے کی وجہ سے, بال پر سفیدی آنے کی وجہ سے, عمر کے شادی کے مرحلے سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سر کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس بنگلور کے اندر ایک علاقے کی خاتون ایک بچی کو رشتہ دینا تھا. وہ بچی امیر گھرانے کی تھی, وہ پڑھی لکھی تھی, انجینئر تھی, کیا تھی معلوم نہیں, بڑی پڑھی لکھی تھی. اب اس کا باپ اور وہ رشتہ تھا نہیں, صرف ایریا میں ان کا گھر ہے, نہیں مسجد میں کام کرنے والے, نہیں ٹیوشن پڑھانے والے, نہیں یہ فٹ پاتھ پر بیکار کرتے کرتے 30 اور 5 سال ہو گئے. لڑکی کے باپ نے کہا ہے کوئی جو آٹو کو چلاتا ہو اور کرائے کے آٹو کو چلاتا ہو اور 150-200 روپے اسے اونر کو دینے کی حیثیت نہیں ہے, میں اپنی بچی کا ہاتھ اسے دینے کے لیے تیار ہوں. وہ تو سنگا ہے, مرد مار کر کھا جاتا پیسے. وہ اسکول کی فیس کے لیے گھر کے ایڈوانس جو بھی مجبوری ہے بیچاری, وہ سنگے والوں سے 10,000 روپے لیتے ہیں اور یہ وعدہ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے 500 روپے یا ہر مہینے 1,000 روپے دے کر آپ کا قرضہ چکا دیں گے. اب وہ پیوٹ کی طرح پڑا ہوا ہے, نوٹ چھاپنے کی مشین تھوڑی نہ ہے. لیتے وقت کوئی خیال نہیں کرتا اور دیتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ کیسے دینا چاہیے. میری ماں اور بہنیں, رمضان مبارک سر پر کھڑا ہے, شعبان کا مہینہ ہے, جب برات والی رات, منگل کی رات آنے والی ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو سنگے کے اندر مبتلا ہوئے 80% یا تو اپنی آبرو کا سودا کر رہے ہیں, یا تو عزت کا سودا کر رہے ہیں, یا تو خودکشی کر جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیملی خودکشی کر کے بڑھ گئی. اب یہ عمر کے اندر, ان حالتوں کے اندر مسجدوں کے اندر پتھر لگانا ٹوائلٹ کے اندر اور قیمتی اثاثہ لگانا اور بار بار عمرے کو جا کر حاجی کہلوانا اللہ کے یہاں پکڑ کی چیز ہوگی. ایڑیاں لگڑ کر کینسر کے مریض موت کے دامن میں جا رہے ہیں. ایڑیاں لگڑ کر ہارٹ کے پیشنٹ کفن اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں اور یہاں عیاشی کرنے کے لیے بیوی کے بغل میں ہاتھ ڈال کر, کمر میں ہاتھ ڈال کر کیا سیلفی نہیں لی جا رہی ہے؟ کیا کھانے کے دسترخوان کے اندر بیٹھ کر غیر محرم عورتوں سے بات نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا لفٹ کے پاس جب عورتیں بس جمع ہوتے ہیں, آقا جان کہاں سے گھر تمہارے معیشت کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے لکھا ہے, قرآن پڑھانے والے حسن بصری, قرآن پڑھنے والی رابعہ بصریہ, پڑھائی جانے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن شریف, اور مقام حتیم اللہ کے کعبے کا حصہ, جگہ آ کر حتیم اللہ کے کعبے کا حصہ, کتاب آ کر قرآن شریف, پڑھنے والی رابعہ بصریہ, پڑھانے والے حسن بصری. اب کون سی چیز کم رہ گئی؟ فرمایا علماء نے تب بھی شیطان ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرے گا, دلوں کے اندر غلط چیز کو پیدا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں کے اندر مرد نہیں ہے, عورتیں رہتی ہیں, چپکے سے مت جاؤ. اگر بغیر ضرورت کے گئے یا ضرورت کے خاطر بھی گئے تو شیطان ان دونوں کے درمیان بتی سلگانے کا کام کیا کرتا ہے. میری ماں اور بہنیں, پہلے ہی گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پر بڑا بیٹا ہے. اللہ سے مانگے اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض. یہ شریعت پر زیادتی ہے. ایک آدمی ہے, زہریلا دودھ پیتا ہے,
اور ایک آدمی ہے ایک پیالہ دودھ پیتا ہے، تو ایک پیالہ صحیح دودھ پینا بہتر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مختصر طریقے سے رات کو جگنا، دن کو روزہ رکھنا. یہ چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، چلو رکھ بھی لیے تو کوئی گناہ کر، لیکن اتنی اہمیت کہ اس کے لیے کپڑے سلانا، کھانے کا بندوبست، عید تو دن میں آتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے 2 عیدیں دی. اللہ نے کہا فجر میں 2 رکعت، آپ کیسے 4 رکعت پڑھتے ہیں؟ اللہ دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیسی عجیب و غریب قسم کے رسوم و رواج. اللہ معاف کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نکاح جب ہوا تو جنت کی حوریں اشش کرنے لگی. اب شکرانے کا ایک الگ جو ہے محفل، ڈانس گانا، اپنے پرائے جسم کو اچھالنا، حلوی کی ایک رسم، لاکھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم لگاؤ پیسہ، تم ٹکر لیتے ہو اللہ کے حکم کا. اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے ایک لگڑا مچھر نمرود کو ختم کر دیا. قارون خزانے کے ساتھ زمین کے اندر پھنس گیا. جاؤ دیکھو قوم عاد کے قلعے کیا ہوئے، قوم لوط کی بستی کا انجام کیا ہوا. ڈیڈ سی، بحر مردار، آج بھی وہ زہریلا پانی وہ اپنے اندر کسی چیز کو سموتا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے. 5 قسم کے عذاب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر لائے. بڑے بڑے جو پہاڑوں کو تراش کر محل بنایا کرتے تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. تراش کر موم کو تراش کر گھر بنائے جیسا بنائے ہیں. 3000 سال کا قلعہ ہے. بادشاہ کہاں ہے، رانی کہاں ہے، وزیر کہاں ہے، ان کے محل کہاں ہیں؟ 3000 سال پرانے قلعے ہیں. اس کا پتھر بھی ڈلا ہوا نہیں ہے. اس زمانے کے اندر نہ کرین تھی، نہ ٹرک تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کرنٹ تھا. وہ کہہ رہے ہیں چیخ چیخ پر کہ یہاں آنے والے بنا ہو کر چلے گئے. کل من علیہا فان. اللہ نے ایک موقع دیا ہے ضعیف حدیثوں کے سہارے ہی صحیح کہ منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، اسلامی تاریخ میں پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے. شعبان کے مہینے میں 29 کو جب چاند دکھ جاتا ہے تو تراویح شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ رمضان سحری سے شروع ہوتا ہے، سمجھتے ہیں ہم نہیں، پہلے رات آتی ہے اور 29 کو چاند دکھ جاتا ہے تو 30 کا دن روزہ نہیں رکھتے، عید مناتے ہیں. تو منگل کے دن رات کو جو ہے جو ہو سکتا ہے جگہ بالخصوص قضائی عمری پڑھے، صدقہ کریں، خیرات کریں. عید منانے کے بجائے وہ جج جس کے پاس ہم جو ہے سفارش لے کر جاتے ہیں کہ یہ جج صاحب ہمیں پھانسی پر نہ چڑھاؤ، ہمیں سولی نہ دو، وہ ججوں کا جج جو کن سے آسمان کو بنایا، جو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اپنے کن سے جنت کو بنایا، اپنے کن سے جہنم کو ڈرایا، اپنے کن سے آسمان کو بغیر فلر کے قائم کیا، اپنے کن سے زمین کے نظام کو چلایا، اپنے کن سے فرشتوں کے نظام کو چلایا، اپنے کن سے فضاؤں کے پرندوں کے نظام کو چلایا، اپنے کن سے سمندر کی مخلوق کے نظام کو چلایا. وہ اتنی طاقت و قوت رکھنے والا وہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا. جج بول رہا ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کے کیس کو ڈسمس کرنے تیار ہوں. کتنی بڑی قطار لگے گی. اللہ آسمان دنیا میں آ کر کہہ رہا ہے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہو. نہیں، بچہ سائیکل لے کر چلا گیا، جوان جو ہے گاڑی لے کر چلا گیا، آپس میں ٹکراؤ ہو گیا اور مسلمان غیر مسلم کا جو ہے خونی فساد ہو گیا. گیا تھا ہیرو بن کر اور لپٹ کر آ رہا ہے کفن میں خون آلود ہو کر. نہ اللہ راضی، نہ ماں باپ راضی، نہ شریعت پر وہ چل سکا. بہت ضرورت ہے میری بھائی بہنیں. 5 جو ہے 25 پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. منگل کی رات جو ہے جو آتی ہے وہ شب برات کی رات ہے اور چارشمے کے دن کا روزہ رکھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک روزہ اوپر نہیں چڑھتا، ڈبل، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں مگر بہت زیادہ اسے فوکس کرنا کہ شب برات ایسی ہے، ایسی نماز پڑھنا، یہ جو ہے 25 کل کرنا، یہ کیا بھی نہیں ہے. قضائی نماز پڑھیں اور قضائی عمری پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں. اللہ سے مانگے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. وہ عرب کا علاقہ جہاں
وہی آتی تھی، جہاں قرآن نازل ہوتا تھا، جہاں کی سرزمین آقا کے قدم اطہر کو بوسہ دیتی تھی، جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کی خوشبو سے مکہ مدینہ مہک رہا تھا، ایک ظالم، ایک انگریز کا، امریکہ کا پالتو کتا وہاں کے نظام کو درہم برہم کر رہا ہے۔ وہاں محرم غیر محرم کی شرط کو نکال دیا، جیسے عمر حتبہ مناتے ہیں گاؤں کی عید، اس طریقے سے عرب کی عید منائی جاتی ہے، اس کے اندر لڑکیاں بے پردے کی جو ڈانس کرتی ہیں، تہاں وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں نکلنے والا ملک عرب، دعا کرو اللہ تعالیٰ وہاں ایمان و اسلام کو تجدید فرمائے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو 5:25 پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز ادا کریں، اشراق پڑھ کر سوئے، اللہ سے مانگے، اپنے ٹی وی کو بند رکھیں، اپنے موبائل کو بند رکھیں، منہ لگائیں اللہ کی طرف۔ اب نہ زمین میں اپنا کوئی ہمدرد نظر آتا ہے، نہ آسمان میں کوئی اپنا ہمدرد نظر آتا ہے۔ اے اللہ، تیرے دربار کے علاوہ کون ہے ہماری پکار سننے والا، ہماری چولی کو بھرنے والا؟ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے، کون ہے تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا؟ اللہ خود کہتے ہیں االہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں اللہ، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہم نے زمین کو، آسمان کو، سمندر کو، پہاڑوں کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا۔ اے اللہ، تیری شان رحیمی، تیری شان کریمی کا واسطہ کہ ہمیں پاک و صاف کر دے، جس طریقے سے حاجی پاک و صاف ہو کر اپنے ملک کو لوٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، حرام روزی سے حفاظت فرما لے، اس سے حلال نصیب فرما، اور جو مظلوم بھائی جیلوں میں سڑ رہے ہیں اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما، سود کی لعنت سے، حرام لقموں کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، سنتوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور سنت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ منگل کی رات کو